चकवाल प्रेस क्लब के मरकज़ी ऑफिस से तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहते हैं। आज इतवार है और जैसा कि आप जानते हैं कि रोज़ इतवार चकवाल प्रेस क्लब के लाइव स्टूडियो से हमेशा मुख्तलिफ मसाइल और मौजूदा सूरत हाल पर डिस्कशन होती है। इस वक्त अगर मैं मौसम की बात करूं तो मौसम के तेवर काफ़ी बिगड़े हुए हैं। पहले तूफ़ान भी मौजूद था, शदीद बारिश भी है और ऐसी बिगड़ी पड़ी है। ख़ास तौर पर अगर हम बोर रोड का जिक्र करें तो ये तो यहाँ पर तो रोज़ाना सफ़र करने वाले अब ज़हनी मरीज़ बनते जा रहे हैं। एक तरफ उनकी गाड़ियाँ तबाह हो चुकी हैं और दूसरी तरफ इस रोड के इतराफ़ में जो रिहायशी हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। कहते हैं कि मई और जून जो है वो बड़े काम के महीने होते हैं क्योंकि फ़ंड वापस जाने का ख़दशा होता है और इस दौरान कोशिश की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी प्रोजेक्ट है उनको मुकम्मल किया जाए, लेकिन अभी तक सूरत हाल ऐसी नज़र नहीं आ रही। इसके साथ साथ ही आज का प्रोग्राम इसलिए भी ख़ास है कि मरकज़ी मुस्लिम लीग के रहनुमा जनाब अब्दुल्ला निसार साहब भी ख़ुसूसी तौर पर इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं और ये गज़ा शोहदा सेमिनार का एक ख़ुसूसी पैगाम भी लेकर आए हैं। बड़ा अहम सेमिनार कल होने जा रहा है जिसमें डॉक्टर महमूद यूसुफ मोहम्मद जो कि मुफ्ती आज़म गज़ा है वो भी तशरीफ़ लाएंगे, दीगर और मुकर्रीन भी तकरीर करेंगे और गज़ा की सूरत हाल आप सबके सामने है। जिस तरह आज यहाँ रहमत की बारिश हो रही है वहाँ राकेट और बमों की बारिश इस तरह हो रही है और अरसा दराज से है। हज़ारों लाखों जो फ़लस्तीनी है शहीद हो चुके हैं और अब वहाँ पर सवाए तबाही के और कुछ नहीं है। तो पाकिस्तान में मुख्तलिफ जो सियासी और मजहबी जमातें हैं इस हवाले से आवाज़ उठा रही हैं। तो 5 मई बरोज़ सोमवार बाद नमाज मगरिब संजोग मैरिज हॉल में ये सेमिनार होने जा रहा है। तो गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ चेयरमैन प्रेस क्लब सीनियर साफ़ी ख्वाजा बाबर सलीम करते हैं। जी खैर साहब। ये बिल्कुल मीर साहब आप वक्त पर मारे हैं कि ये अभी इधर सबसे जो बड़ा अलमिया ये है कि ये सड़कों का आपने जिक्र किया और वाकई ये बॉन रोड चकवाल ये कदीमी चकवाल है शहर का। उधर हम बाहर के आप लंदन कनेडा और उसके डाउन देखें ऐसे लगता है कि जैसे आप जन्नत में आ गए हैं। इधर अभी देखें और मैं आप ये इधर खुर्रम टोनी की अभी आमद है तो ये उधर बाकी अस्पताल और वो कम्प्लेक्स ये 4 किलोमीटर अगर कोई आ जाए ना एमरजेंसी कोई जाना है तो मुझे बुखार चढ़ जाता है। मेरी ये कैफियत है कि उधर मतलब इतनी अच्छी सड़क ये बॉन रोड की और बिल्कुल ये शीशे की तरह ये चकवाल जो है 7 डबल रोड और बिल्कुल पता नहीं किसकी नजर लग गई। ये मीरपुर मंगन मैं वो बीच में किधर पिंड जाना हो तो ये सड़क हम इस्तेमाल करते थे कि ये भाई बड़ी अच्छी कारपेट सड़क है चक मुल्क और ये बीच में अंदरून सारा भूपड़ का तो वो देखें इधर अल्लाह माफ करे और बिल्कुल लोग बेनी मरीज मतलब बनते जा रहे हैं। और जो सबसे तकलीफ दे बात ये है इधर मेजर ताहिर इकबाल मुंतखब नुमाइंदे हैं MNA हैं साबिक़ वफाकी वज़ीर हैं हैदर अंगेज इंकशाफ कर रहे हैं कि ये PWD का महकमा ये सारे पैसे लेके खा गया। इधर ऑन रिकॉर्ड है ये हमने उनकी वीडियो भी इधर हमने लोड की कि वो तो कागजों में उधर मैडम ऑन रिकॉर्ड है DC को उनको लैंड चली गई हैं। तो उन्होंने चिट्ठी डाल के पूछा तो उन्होंने कहा ये तो सारी सड़कें बन चुकी हैं, फंड भी सारे चले गए हैं, सड़कें भी बन चुकी हैं कागजों में। तो आप किसको पूछो महकमे खत्म कर दिया। तो ये मैं समझता हूँ कि अरबों रुपया जी तो ये मैं समझता हूँ कि एक लोगों को अदियत तो अपनी जगह पर और ये लूट मार ये जो मैं कहता हूँ ये बिल्कुल ये डकैती है। ये बारह जी अल्लाह पूछेगा इनको और बिल्कुल ये अल्लाह का हुक्म है। मेरा भी यकीन है मैंने इधर देखा है जो भी जुर्म और ज्यादतियाँ और ये लूटिंग प्रोग्राम है सारा जितने भी किया है बिल्कुल उसके बच्चों ने उसने कुरान का हुक्म है जी ये भुगतना है जी। ये एक आग है आग है और अल्लाह महफूज रखे और ये सड़कों का ये काम आप मार्च वो उनका मार्च मई जून है जो प्रोजेक्ट अभी देखे जो हैदर सुल्तान जब ऐसे इब्तिदा कर रहे हैं 2 महीने के बाद देखे बनी हुई है। तो मतलब ये है कि मसला ये काम हो रहा है मगर ये इसका कौन जिम्मेदार है ये तो पूछा जाना चाहिए। ठीक है जी ज़रूर इस बारे में भी बात होनी चाहिए और चकवाल प्रेस क्लब से हमेशा आवाम के मसाइल के हवाले से गुफ्तगू होती रहती है। जिस तरह मैंने आपको बताया है कि आज मरकज़ी मुस्लिम लीग के रहनुमा अब्दुल्ला निसार साहब भी मौजूद हैं और मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि चकवाल की आवाम को जो दरपेश मसाइल हैं उसका भी जिक्र करें और शोहदा गज़ा सेमिनार के हवाले से भी कुछ तफसीलात आवाम के सामने रखें। बहुत शुक्रिया जी।
محترم جناب میر صاحب کا بھی اور خواجہ باقر سلیم صاحب اور آپ کی تمام ٹیم کا میں مشکور ہوں. آپ نے مجھے موقع دیا ہے یہاں پہ پریس کلب کے اندر اپنے لوگوں سے مخاطب ہونے کا. جہاں تک چکوال کے لوگوں کے مسائل کی بات ہے تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام کے اندر بھی وہ جو تڑپ ہوتی تھی کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لوگ بھڑک اٹھتے تھے اور ایک احتجاج ہوتا تھا یا لوگوں کی طرف سے ایک نفرت کا اظہار ہوتا تھا اور ہمارے حکومتی زعماء جو تھے وہ ان چیزوں سے پھر خوفزدہ ہوتے تھے اور کام پہ توجہ دیتے تھے. اب شاید لوگ یا تو مایوس ہو چکے ہیں کہ بھئی ان کے تو کانوں پہ جھون نہیں رنگنی تو اس لیے لوگ احتجاج کر کر کے بھی تھک گئے ہیں تو اس لیے یہ مسائل جو ہیں یہ بڑھتے جا رہے ہیں اور یہ مسائل اس وقت تک حل نہیں ہوں گے جب تک لوگ اپنا حق لینے کے لیے پریشر نہیں کھڑا کریں گے. اور اس کا بہترین طریقہ جو جمہوری انداز ہے وہ احتجاج کا ہے کہ لوگ اپنے اپنے حقوق کے لیے کم از کم اس طرح کا احتجاج ضرور کریں جس سے کم از کم ہمارے حکومتی لوگوں کو اور جو ہمارے منتخب نمائندے ہیں ان کو بھی یہ احساس ہو. تو یہ ایک دن کا مسئلہ نہیں ہے. جس طرح ابھی آپ نے بون روڈ کی بات کی ہے یا امیر پور منگل روڈ کی بات کی ہے تو یہاں پہ اس پہ بھی درجنوں گاؤں اور دیہات ہیں. بون روڈ جو ہے یہ ہمارا موٹر وے کے ساتھ بھی ایک لنک ہے اور ساتھ خوشاب کی طرف جانے والی ٹریفک بھی ہماری وہاں سے گزرتی ہے اور واقعتاً یہ ایسا ہو چکا ہے کہ لوگ ذہنی مریض اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ روڈ کی صورتحال اس طرح بن چکی ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ تھوڑا سا جہاں سے راستہ اس کو ملتا ہے نکلنے کا وہ کہتا ہے یہ سیف جگہ یہ مجھے ملنی چاہیے. تو اسی کشمکش کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کتنی قیمتی جانیں جو ہیں اس میں ضائع ہو چکی ہیں, نوجوان اس میں فوت ہو چکے ہیں, ایکسیڈنٹ کا حادثوں کا شکار ہو چکے ہیں. تو ان ساری چیزوں کے اوپر پریس کلب چکوال تو ماشاءاللہ ہر دفعہ ہی اور ہر روز اس پہ آواز بلند کرتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں یا اس روڈ پہ رہنے والے لوگ ہیں ان کو بھی کم از کم اپنی احتجاج کی آواز جو ہے بلند کرنی چاہیے اور انشاءاللہ اس سے مسائل حل بھی ہوتے ہیں. جہاں پروجیکٹ ہیں وہ ویسے ہی پڑے ہیں اور نئے جو منصوبے ہیں ان کا افتتاح ہو رہا ہے تو اس کا حل کیا ہے, کیا کرے؟ جس طرح عبداللہ نثار صاحب کہہ رہے ہیں عوام احتجاج کرے تو آپ کے پاس بھی کوئی تجاویز ہیں؟ جناب سب سے پہلے تو عبداللہ نثار صاحب کو پریس کلب پہ خوش آمدید کہتے ہیں اور جس مشن کے لیے یہ کوشاں ہیں کہ غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں اور کل بھی ایک سیمینار ہونے جا رہا ہے. تو میر صاحب آپ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے میں کہوں گا کہ چکوال کے لوگوں سے انتقام لیا گیا ہے. یہ جتنی بنی ہوئی سڑکیں ہیں آپ یہ جو آپ کی یہ تلنگانہ روڈ ہے یہ پہلے بہت خوبصورت تھی جو اب موجود شکل ہے, اس سے پہلے یہ بہت اچھی سڑک تھی لیکن جان بوجھ کر محض کمیشن کی خاطر اس کو توڑا گیا. دوسری تمام سڑکوں کو کمیشن کی خاطر توڑ دیا گیا اور ایڈوانس فنڈز وصول کر لیے گئے ٹوٹل اور ٹھیکیدار کے ساتھ مل کر ٹھیکیدار کو غائب کر دیا. لیکن ایکسین اور ایس پیوز وغیرہ میں اپنا ٹوٹل جو ہے نا پہلے ہوتا تھا 5%, 3% اور 2%. اب اس کو انہوں نے جس طرح مہنگائی بڑھی ہے اب انہوں نے اس کو 100% کر دیا اور 100% کا مطلب یہ ہے کہ ٹوٹل رقم دے کر الزام ٹھیکیدار کے ساتھ کہ وہ لے گئے جی کام کر گئے لیکن وہ بندر بانٹ 4-5 بندوں میں ہوتی ہے. اور جب تک موجودہ ایکسین جو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر رہا ہے چکوال یہ جو پچھلا الیکشن ہوا اس میں ڈی آر او تھا تو وہ اب اس قدر خود کو سٹرانگ سمجھتا ہے, کہتا ہے جو میرا جو کچھ کرنا ہے کرنا اور اس نے چیلنج کر کے بون روڈ کو اکھاڑ دیا اور اپنی مرضی سے بنایا اور وہ کہتا ہے نہ کوئی میری ٹرانسفر کرا سکتا ہے نہ کوئی مجھے پوچھ سکتا ہے کیونکہ میں ان تمام ایم پی ایز ایم این ایز کے اصلی حالات جانتا ہوں. اور وہ نعرے مارتا پھر رہا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ فارم 47 والا کون سا ہے, فارم 45 والا کون سا ہے. تو خدا کے لیے یہ تمام جو ایم این ایز اور ایم پی ایز بیان دے رہے ہیں کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے, افتتاح بھی روز ہو رہے ہیں, جب تک یہ ایکشن یہاں سے تبدیل نہیں ہوگا یہ یہاں سے جائے گا نہیں, چکوال کے عوام کو کوئی سڑک نہیں لگ سکتی. ٹھیک ہے, راج افتخار صاحب بھی لائیو اسٹوڈیو میں موجود ہیں. موجودہ صورتحال پر راج صاحب آپ بھی اظہار خیال کریں. بہت شکریہ میر صاحب. ایک تو میں پہلے یہ کہوں گا کہ جو ہمارے منتخب عوامی نمائندے ہیں
یہ ان کا کام بنتا ہے کہ یہ ان کی ترجیحات میں شامل ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک ایک پروجیکٹ جو ہے پہلے اس کو مکمل کیا جائے اور اس کو مکمل پائے تکمیل تک پہنچانے کے بعد اسے شروع کیا جائے. لیکن یہاں پر دیکھا یہ گیا ہے کہ بیک وقت جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ پروجیکٹ جو ہے ان کو شروع تو کیا گیا ہے لیکن ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچا. عبداللہ نثار صاحب کی گفتگو میں بڑے غور سے سن رہا تھا, بڑی توجہ سے میں نے سنی ہے. انہوں نے فرمایا کہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں جو متعلقہ جو روڈ کے جو شہری تو وہ جو ہے وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں. تو میں ان کی بات سے تھوڑا سا یہ اختلاف کروں گا کہ جو لوگ ہیں ان میں تو احتجاج کا گورنمنٹ نے جو ہے سرکار نے دم خام چھوڑی نہیں. آپ یقین کریں کہ کاروبار اس وقت اتنے مندے ہو چکے ہیں کہ کوئی بھی آپ شعبہ دیکھ لیں, کوئی بھی آپ کاروبار دیکھ لیں, کاروباری طبقہ جو ہے وہ بالکل فارغ بیٹھے ہوئے, ہاتھ پہ ہاتھ دھرے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. بجلی آپ دیکھ لیں کہ جناب نہ سردی میں بجلی ہمیں ملی ہے نہ گرمی میں بجلی ملی ہے. آج یہ آپ کی بارش ہوئی ہے تو کتنے آپ کے فلٹر یکدم ٹرپ کر دیں گے اور پھر 12 14 گھنٹے لوگ جو ہے وہ بیٹھ کے بجلی کو دیکھتے رہیں گے. تو لوگوں میں تو سخت دی, لوگ سوچتے ہیں کہ جناب ہمارا آج تو پک گیا کل ہم کیا کریں. جب آپ عوام کو اس حد تک مجبور کر دیں گے تو پھر ان میں احتجاج کی طاقت ختم ہو چکی ہے. اور ہم میں بالکل احتجاج کی طاقت ختم ہو چکی ہے. ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں, سہ رہے ہیں, برداشت کر رہے ہیں, لیکن ہم جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر جو ہے وہ نکل نہیں رہے. جی ناظرین, آپ نے لائیو اسٹوڈیو میں یہ گفتگو سنی. مسائل وہ ظاہر ہے حل ہونے چاہیے اور جو بھی آج یہاں گفتگو کی گئی ہے اچھی نیت کے ساتھ اور مسائل کے حل کے لیے کی گئی ہے. لائیو اسٹوڈیو میں اس وقت کالم نگار جاوید ملک صاحب بھی موجود ہیں. ملک صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ تھینک یو میر صاحب. بہت برے حالات ہیں. یقین کریں جو رئیس صاحب نے بات کی ہے میں بالکل تائید کروں گا ان کی کہ اس وقت حالات یہ ہیں کہ لوگوں کے پاس ایک ٹائم کا کھانا ہے, دوسرے ٹائم کا کھانا نہیں ہے. اور یہ جو حالات انہوں نے پیدا کر دی ہیں یہ اسپیشلی سڑکوں کے, یعنی ایک اچھی خاصی سڑکیں بنی ہوئی ہیں اور ان کو آپ نے پھیر دیا. میں اپنی سڑک کی بات کروں گا. بھائی صاحب نے بیان کیا ہے کہ ہماری سڑک ٹوٹل بھائی صاحب 2 مہینے کا ٹائم انہوں نے دیا ہے اور انفیکٹ جون کے اندر وہ کمپلیٹ ہونے جا رہی ہے. یعنی کوئی والی بات ہے کہ حیدر سلطان جس کا وہ افتتاح کر دیتے ہیں وہ امیڈیٹ ہو جاتا ہے, لیکن جو پروجیکٹ جو پہلے والے ہیں ان پروجیکٹس کا ڈیلی بیس کے اوپر, یہ جو امیر پور منگل روڈ ہے یہاں کے جو باسی ہیں وہ ڈیلی بیس پہ کاز کرتے ہیں جی کہ ادھر بھی آئیں, کوئی ہماری بھی آواز اٹھائیں. اور امیر پور منگل والوں سے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں اس پروگرام کے ذریعے کہ آواز یہاں پریس کلب آواز ہے, پریس کلب سے ہمیشہ آواز اٹھتی ہے, نہ امیر پور منگل کے حوالے سے بھی اٹھتی ہے, دیگر جو یہ جو بونڈ روڈ ہے اس کے حوالے سے بھی اٹھتی ہے. لیکن جنہوں نے کرنا ہے کام, جنہوں نے اس کا عمل کرنا ہے مدعی چاہیے. یہاں پہ آپ کچھ آواز بلند کریں گے تو پھر ہی ہوگا. آپ لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم گھروں میں بیٹھ کے تو اس طریقے سے کیسے ہو سکتا ہے. دیکھیں اس وقت تک ماں بھی دودھ نہیں دیتی جب تک بچہ روئے نہیں. آپ کو خود رونا پڑے گا, آپ روئیں گے نہیں تو اس وقت تک آپ یہ کہتے رہیں یہ نہیں ہو سکتا. چلے ٹھیک ہے جی. ویسے رو تو کافی چکے ہیں, اب تو ہچکیاں بھی میرے خیال میں رک گئی ہیں, لیکن بہرحال اچھی بات کہی ہے ملک صاحب نے کہ اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. آج اسٹوڈیو میں یعنی اس مرکزی آفس میں جناب احسان اسلم صاحب موجود ہیں, غلام شبیر صاحب موجود ہیں, غلام ظفر صاحب موجود ہیں, اس کے ٹھیک نام کیا ہے, محبوب سلطان صاحب موجود ہیں, اور درویش صاحب یہاں مرکزی آفس میں موجود ہے, رشید صاحب یہاں موجود ہے. اور گفتگو آپ نے ساری سن لی. اجازت دیجیے. اللہ